السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر پر قاتلانہ حملہ، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر بچ گئے۔ وائٹ ہاؤس میں ان پر گولی چلائی گئی۔ واقعہ وائٹ ہاؤس میں پریس ڈنر کے دوران پیش آیا۔ اس تقریب میں تقریباً 2000 سے زائد افراد شریک تھے۔ فائرنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو غیر معمولی قرار دے دیا۔ سیکیورٹی کی حصار در حصار بیکار، حملہ آور ہدف تک پہنچ گیا۔ دنیا کا سب سے محفوظ صدارتی محل غیر محفوظ نظر آیا۔ واقعے کے وقت میڈیا نمائندوں کے احساس میں اشارہ دیا جا رہا تھا کہ اچانک گولیاں چل گئیں اور افراتفری مچ گئی۔ اس دوران سیکرٹ سروس اہلکار صدر ٹرمپ کو تقریب سے بھال لے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کو بھی دکھائی گئی، جس پر صدر ٹرمپ کی ایک جانب بیٹھی خاتون کو حیرت زدہ ہوتے دیکھا گیا۔ فائرنگ کے وقت تقریب کے شرکاء میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور دروازے کے میگنومیٹر کی جانب بھاگا اور بال روم میں سیکرٹ سروس اہلکار کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے اسے ایک غیر معمولی شام قرار دیا۔ انہوں نے بروقت ایکشن پر سیکورٹی اہلکاروں کو سراہا۔ امریکی میڈیا نے حملہ آور کی عمر 31 برس قرار دی، جو ریاست کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ قاتلانہ حملے کا تعلق ایران سے نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں پیش آئے واقعے کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ مشتبہ شخص نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی، وہ مجھے ہی ہدف بنانا چاہتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی تاریخ کے خوفناک واقعے پر صدر ٹرمپ میڈیا کے روبرو ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعہ حیرت انگیز لمحہ قرار دیا۔ کہا سیکیورٹی اہلکار پھرتی نہ دکھاتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شخص نے 15 گز دور سے حملہ کیا۔ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ واضح کیا کہ اس واقعے کا ایران جنگ سے تعلق نہیں، تاہم حملہ آور انہیں ہی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person. امریکی صدر نے کہا کہ جس اہلکار کو گولی لگی میں نے اس سے بات کی۔ کئی سال میں یہ پہلا موقع نہیں کہ ریپبلکنز پر حملہ ہوا ہو۔ جلد پتہ لگا لیں گے کہ حملہ آور واحد چھوٹا تھا یا پھر کسی منظم منصوبے کا حصہ تھا۔ اعلان کیا کہ ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے۔ ہم اپنی تقاریب منسوخ نہیں کریں گے۔ We'll do it again within the next 30 days and we'll make it bigger and better and even nicer. وائٹ ہاؤس فائرنگ کے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی ڈسٹرکٹ اٹارنی کے مطابق مشتبہ شخص پر تشدد اور آتشی اسلحہ رکھنے اور وفاقی اہلکار پر حملہ کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ حکام نے مشتبہ شخص کی شناخت کول تھامس ایلن کے طور پر کی ہے، جو کیلیفورنیا کا 31 سالہ شہری ہے۔ پبلک ریکارڈز کے مطابق ایلن جنوبی کیلیفورنیا میں استاد اور ویڈیو گیم ڈیولپر کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس فائرنگ سے کچھ دیر قبل ترجمان وائٹ ہاؤس سے گولی چلنے کا ذکر کرتی دکھائی دی۔ کیرولین لیوٹ نے خوشگوار موڈ میں رپورٹر سے کہا کہ آج رات صدر کا خطاب شاندار ہوگا، کمرے میں کچھ گولیاں چلیں گی۔ صدر ٹرمپ اپنی روایتی زندہ دلی کا مظاہرہ کریں گے، یہ کہا گیا۔ کیرولین لیوٹ کی جانب سے مزید کہا کہ خوشگوار موڈ میں بھی وہ تھی نظر آ رہی تھی اور کہا کہ آج رات صدر کا خطاب شاندار ہوگا۔ I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So ناظرین اب بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ راول پنڈیز کو 136 رنز پر ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ 108 رن سے فتح حاصل کر لی ہے۔ راول پنڈیز کو 136 رنز پر ڈھیر کیا، 108 رن سے فتح۔ حیدرآباد کنگز مین نے پی ایس ایل کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایونٹ کی آخری 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے حیدرآباد کو راول پنڈیز کے خلاف 85 یا اس سے زائد رنز درکار تھے۔ پشاور زلمی، ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹڈ پہلے ہی پلے آف میں رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ حیدرآباد کنگز مین نے پی ایس ایل کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ایونٹ کی آخری 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے حیدرآباد کو راول پنڈیز کے خلاف
85 या उससे ज़ायद रन से फतह दरकार थी। रावलपिंडी को 136 रन पर ढेर किया और 108 रन से ये फतह हासिल की है। हैदराबाद किंग्समैन ने PSL के प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल होने के लिए हैदराबाद को रावलपिंडी के खिलाफ 85 या उससे ज़ायद से फतह दरकार थी। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही प्ले ऑफ में रसाई हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप पर फायरिंग को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने ट्रंप और मेलानिया के खैरियत से होने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर पर हमला संगीन दहशतगर्दी है, मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अमरीकी सदर पर हमले की मजम्मत की। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर कौमी क़यादत की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजम्मती बयान में अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल की खैरियत पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, वाक़या संगीन दहशतगर्दी के मुतरादिफ है, मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस डिनर के दौरान फायरिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने फायरिंग के वाक़े पर शदीद सदमे का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप और दीगर शुरका के महफूज होने पर इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाएं, सलामती और खैरियत की दुआ की। स्पीकर अयाज सादिक ने इशाइया तकरीब पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर शुरका के लिए नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर दो टोक मौक़िफ़ दिया, जबकि भारत को शफ़ाफ़ तहकीकात में ताउन की पेशकश की। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार है और अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। वाज़े तौर पर यह कहा कि पहलगाम जैसे वाक़यात की आड़ में जो एक ब्लेम गेम की जाती है और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं, इस सिलसिले को अब रुकना होगा और पहलगाम को एक ट्रेजेडी कहा। India's systemic persecution of its पहलगाम पर पाकिस्तान ने न सिर्फ जो उसके विक्टिम्स थे उनके साथ इजहार हमदर्दी किया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया। इसके बरक्स आपने देखा कि भारत कभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात की ना मजम्मत करता है, ना उस पर इजहार अफसोस करता है, ना तशवीश का इजहार करता है, क्योंकि एक वाज़े फर्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। दहशतगर्दी को फरोग देने वाले और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले पूरी दुनिया के सामने इसका जो एक फर्क है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ चुका है। तो पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है और दहशतगर्दियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान अपनी तमाम तवानाइयां बरूएकार लाता रहा है और ला रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बड़ी कामयाबी हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।